السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے، جہاں پر اسرائیل ایک بار پھر بدماشی کر رہا ہے جس کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے بھارت کی پراکسیز کو، جن کو اب مزہ چکھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جبکہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو لوگ ملنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ یہ سب چل کیا رہا ہے، اس صورتحال بات کرنے کے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب اور جناب نور اللہ صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ سلمان غنی صاحب، پہلے بات کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ جو اسرائیل ہے اس کی بدماشی ہے اور انہوں نے لبنان کے اوپر حملے کر دی، جس کی پاکستان نے بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن وہ لگتا ہے اب امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، آپ جب مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال طاری ہوئی ہے کہ مفاہمتی عمل پر بات ہو رہی تھی، مفاہمتی عمل پر پیش رفت اس لیے نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس ساری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہیں، اصل شخص جس نے ان کو نفسیاتی کیفیت سے دوچار کیا ہے اور امریکہ کو اس صورتحال سے نبرد آزما کیا ہے، وہ ہیں نیتن یاہو۔ کہ ایران پر حملے کے وقت بھی جلدی جو تھی وہ نیتن یاہو کو تھی، اور اب جب مفاہمتی عمل آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی ڈیمیج جو کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جی امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی عمل طے پائے، مشرق وسطیٰ میں جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو، اور اس صورتحال کی وجہ سے دنیا کی معیشت پر جو مضر اثرات ہوتے ہیں اس کا سدباب ہو۔ اب دیکھیں لبنان پر حملے، اور میں آج حیران تھا کہ ایک امریکی ویب سائٹ پہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جس میں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو پاگل قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ساری صورتحال جو آج امریکہ جو فیس کر رہا ہے، کہ امریکہ دنیا کی ایک سپر پاور تھا۔ آج آپ اس کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو ایک دن میں 3 بیانات جاری کرتے ہیں، اور لیکن نہیں، وہ تو خیر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا سر، وہ تو اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے میں نے اپنی آپ سے سیاست اس کو لیے کہا کرنے کہ کا۔ آپ یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا نا۔ دیکھیں اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ، اور امریکہ سے یہ حملہ کس نے کروایا، کیوں کر کروایا، مقاصد کیا تھے، وہ نیتن یاہو تھے۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کی ساری، اب اس نے دیکھا جب کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں، اور معاملات طے پائیں گے تو اس سے خطے میں بھی استحکام آئے گا، اور جو دنیا کی معیشت پر مضر اثرات ہو رہے ہیں اس کا سدباب ہوگا۔ لہٰذا اس نے لبنان والا محاذ کھول دیا ہے، اور لبنان کے محاذ پر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو روکا ہے۔ ایک جگہ سے تو وہ رکے ہیں، لیکن دوسری جگہ پہ انہوں نے وہی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالمی امن کو جو اصل خطرہ ہے وہ اسرائیل کے طرز عمل کی وجہ سے، اور آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی بدماشی ہے جو اس پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کیے ہوئے ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے۔ امریکی میڈیا جب ٹرمپ صاحب کو ذمہ دار قرار دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، نہ کہ ہم اسرائیل کے کہنے پر جو ہم نے ایران کے اوپر جارحیت مسلط کی ہے اس میں بھی ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاما ڈول ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسرائیل کے اس طرز عمل کا اور مائنڈ سیٹ کا سدباب نہیں ہوگا، اس خطے میں استحکام نہیں آئے گا، اور اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے امریکہ پہ آتی ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی جگہ پہ ہم بیٹھ کے جب غزہ میں جو صورتحال طاری کی تھی اسرائیل نے کی تھی، اور بائیڈن صاحب نے جا کے ان کے ساتھ اپنا وزن ڈالا تھا، بائیڈن صاحب کس انجام سے دوچار ہوئے تھے، اور اس وقت بھی امریکہ جس صورتحال سے دوچار ہے اس کا جو بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو ہی ذمہ دار ہے۔ بخاری صاحب، نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان سے پہلے جو پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں، ان سے پہلے جو پرائم منسٹر رہے ہیں ان کا بھی ظاہر ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اور لبنان کے حوالے سے بڑا سخت سٹانس رہا ہے، لیکن جو نیتن یاہو کر رہا ہے اس طرح کی حرکت پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، میرا نہیں خیال، کہ مجھے یاد نہیں پڑتا۔ 67 میں ایک وار ہوئی تھی، شاید اس کا اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں، لیکن جس طرح سے بمباری وہ کی گئی ہے پچھلے 3-4 سال کے دوران، اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں بنتی۔ نیتن یاہو کا کوئی واقعی ذہنی مسئلہ ہے یا وہ کسی جھنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ماضی میں عرب اسرائیل وار ہوئی، ایجپٹ اس میں ہوا، لیکن وہ وار تھی۔ اس کے بعد جو بھی حکومتیں آتی رہیں وہ غزہ میں، فلسطین میں خلاف ورزیاں کرتی رہیں، لیکن ابھی جو نیتن یاہو کے بعد جو ہوا ہے جینوسائیڈ جسے آپ کہتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 آکیوپیشن، یعنی قبضہ کرنا، مزید قبضہ کرنا،
اور اس کے بعد اپنی باؤنڈریز سے نکل کے چلیے بات غزہ تک رہتی تو اور بات تھی، باؤنڈریز سے نکل کے دوسرے ممالک میں مثلا اسرائیل میں گراؤنڈ ٹروپس، جولان کی پہاڑیوں، گولان کی پہاڑیوں پہ آرمی بھیجنی، اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا وہ جو اس کا ایکسپینشن کرنے کا پلان ہے اس کو واضح کر دیا۔ ایران پہ اسٹرائک بھی بنیادی طور پہ اسی پلان کا حصہ تھی۔ اب لبنان کی آپ صورتحال پہ بات کر رہے ہیں، اس میں بڑا یہ کل امریکہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی کہ جی وہاں اسرائیل مزید حملے نہیں کرے گا، لیکن حملے ہو رہے ہیں۔ اچھا لبنان میں بھی چلیے بیروت ہوتا تو وہاں پہ ہوتی رہی ہیں جب راکٹ ادھر سے فائر۔ لیکن بخاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ جب تک یہ جو پورا مسئلہ فلسطین ہے جب تک یہ پراپر طریقے سے سیٹل نہیں ہوگا نا، یہاں پر امن آنا مشکل ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا خوف زدہ ہے نتنیاہو جس کی آپ بات کریں، اس کو خوف ہے، بنیادی طور پہ خوف میں وہ سارے یہ ایگریشن کیے جا رہے ہیں۔ ایسٹرن لیبنان، ساؤدرن لیبنان، بیروت گراؤنڈ فورسز بھیج دیں، اس سے زیادہ وائلیشن کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا جو لفظ استعمال کیا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ پاگل ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ بڑی ہارش لینگویج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوز کی ہے، اور یہاں تک بتایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے رہی۔ نیتنیاہو کے خلاف تو کیس بالکل جو ہے فائنل سٹیج پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل وار کرمنل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اس کو سزا یافتہ ہے، اور بہت سارے ممالک نے، یورپین ممالک نے اسے کوشن دیا کئی مواقع پہ کہ ہماری طرف کا رخ نہ کرنا، ورنہ ہمیں انٹرنیشنل لا کو فالو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ایسا کون سا دوسرا پرائم منسٹر ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہو؟ لیکن میں پھر کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی یہ بے حسی ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ میڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ایک بندہ جس کو سائیکوپیتھ کہا جا رہا ہے، ایک بندہ جو صرف بارود کی زبان سے بات کر رہا ہے، اور وہ بھی نہتے لوگوں کے اوپر، جب کسی مسکولر سٹیٹ کے ساتھ وہ بات کرتا ہے تو جواب آ جاتا ہے، یعنی وہ جو ان کا متھ تھی آئرن ڈوم والی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ غزہ کے نہتے لوگوں پہ جو ہے، جو آپ نے بات کہی بٹ صاحب کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ بات 200% ٹھیک ہے، اور پاکستان بھی اس پہ اپنا موقف اسحاق ڈار صاحب نے دیا، جی وہاں پر دیا، اور بڑا کھل کے دیا۔ سعودی عرب اصل ایبسولوٹلی ناٹ وہ ہے سر، ایگزیکٹلی، تو وہ موقف بالکل ٹھیک ہے جب تک آپ فلسطین کو یہ دو ریاستی حل کی طرف نہیں جاتے اور پھر یروشلم کو کیپٹل نہیں بناتے فلسطینی ریاست کا، یہ مسئلہ رہے گا۔ اور اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل پاورز کو چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کریں، ورنہ یہ جو دنیا میں غربت کی لکیر اوپر کو جا رہی ہے، اپورڈ ٹرینڈ ہے، اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں بہت مزید پراکسیز، کچھ تھنک ٹینکس نے یہ وارن کیا ہے کہ مزید پراکسیز جنم لے سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آج تو ہم ایشیا میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، کل کلاں کو آپ کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اچھا جناب نور اللہ صاحب، معاملہ مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ آپ دیکھیے بالکل قریب آ گیا تھا جو ایم او یو سائن ہونے کے نا، اور ہر طرف سے بالکل اوکے کی آواز آ رہی تھی، پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ جناب اسرائیل کی جانب سے کچھ اعتراضات آئے، اور اس کے بعد نیا ایک یعنی جو امریکہ کی جانب سے آ گیا کہ آپ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کا بھی حصہ بنے، اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ چلیں ابراہم اکارڈ کے حوالے سے تو پاکستان نے بڑا ایک اچھا سٹانس لیا اور اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل ہے اس کو میرا خیال ہے شاید اب خطرہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو جو اسرائیل کی ایک بدماشی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اب پھر اس کو کوئی بدماش سمجھے گا نہیں، اس کی جو بات ہے وہ اس طرح سے اس میں وزن نہیں رہے گا۔ شکریہ بٹ صاحب، یہ تنازع بالکل جو ریسنٹ پاسٹ میں ہے ڈیولپ نہیں ہوا، فیبری 28 سے جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اس تنازع کی ابتدا نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو پلان تھا گریٹر اسرائیل کا اور ایکسپینشن کا، جس میں دیگر خلیجی ممالک کے کچھ حصے بھی شامل تھے، وہ بہت دیر سے منظر عام پر آ چکا ہے، اس پر ان کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے وقتاً فوقتاً بات بھی ہوتی ہے،
وہ ایک تھریٹ کی صورت میں موجود ہے. اس جنگ کے بعد ایک بڑی واضح لکیر کھینچی گئی اور پوری دنیا میں یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے مہذب دنیا کا وہ اس کے خلاف تھا اسرائیل کے. اور چونکہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر یہ جنگ شروع کی تھی تو یقیناً امریکہ کے بھی خلاف تھا. امریکہ فائنلی پاکستان کی ایفرٹ سے ٹیبل پر بیٹھا اور یہ بات چیت شروع ہوئی, لیکن اسرائیل کو وہ بات چیت قبول نہیں لگتی اور اس کی وجہ وہی ان کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس خطے میں اپنا قبضہ کرنا. اور وہ قبضہ ابھی تازہ ترین اگر ہم دیکھیں گزشتہ چند روز میں تو لبنان کا تقریباً 20% ایریا پر قبضہ کر چکا ہے اسرائیل. یہاں پر پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے, وہ ابراہیم اکارڈ پر ہو, وہ فلسطین پر ہو, وہ غزہ کے حوالے سے ہو, وہ لبنان کے حوالے سے ہو, پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے اور بڑا دو ٹوک موقف ہے اور پوری دنیا اس موقف کو تسلیم کر رہی ہے. ایون یہ کہ وہ کچھ لوگ جو ذکر کرتے تھے یا اس خدشات کا اظہار کرتے تھے کہ شاید امریکہ کے کہنے پر پاکستان کسی لچک کا مظاہرہ کرے, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا ایبسولوٹلی ناٹ کا جو صحیح مظہر, جو صحیح تصویر ہمیں نظر آئی وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے جب یہ بیان دیا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, وہ وہاں پر ہمیں نظر آئی. لیکن آپ ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تازہ ترین جھڑپ جو امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ہوئی جس میں انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا اور وہ پوری دنیا میں کوٹ بھی ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف گزشتہ 2 روز میں ان کا ایک نیا معاہدہ جو کہ بالکل نیا معاہدہ تو نہیں ہے لیکن اس میں دوبارہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ڈیفنس پارٹنرشپ کے حوالے سے جو شکل اختیار کر رہا ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بطور ریاست اسی طرح سے ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. ہاں نیتن یاہو کے رویے پر یا اس کے ایٹیٹیوڈ پر, پرسنل پر ضرور انہیں اعتراض ہے, اور اس کی ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس ڈائیلاگ میں جب امریکہ اور ایران کا ڈائیلاگ سٹارٹ ہوا تو اس میں اسرائیل کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا. امریکی صدر نے ابتدا میں اسرائیل کو بالکل اس میں کہیں انوالو نہیں رکھا اور وہ براہ راست امریکہ اور ایران کے مذاکرات تھے جو پاکستان کی میزبانی میں ہوئے. ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ امریکی صدر اگر چاہیں تو وہ اسرائیل کو اس بدماشی کا جو ہم نے لفظ استعمال کیا یہاں پر اس سے روک سکتے ہیں اور دنیا میں امن کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. ایک تو جو جنگی اور حوالے سے ہم امن کی بات کرتے ہیں, دوسرا معاشی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابنائے ہرمز کی بندش اور اس جنگ کی وجہ سے جو خام تیل کی قیمت تھی وہ $106 پر بیرل تک پہنچ گئی تھی, جو واپس آ کر جب امریکی صدر نے بیان دیا ابنائے ہرمز کو کھولنے کا, اس کے وہ ختم کرنے کا, اس کا ناکہ بندی ختم کرنے کا, وہ $82 تک واپس آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو دنیا نارمل کی طرف واپس آئے گی اور جس معاشی بحران کا شکار یہ خطہ اور پوری دنیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے تو اس سے بھی ہم باہر نکل سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ جو کنجی ہے اس امن کی وہ امریکی صدر کے ہاتھ میں ہے اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا سلمان غنی صاحب, جب 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو جو امن ہے وہ دونوں نے قائم کرنا ہوتا ہے, کسی ایک طرف سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا, دونوں کو امن قائم کرنا ہے. اور اس میں جو ایران ہے وہ دوسرا ایک فریق ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ حملہ ہوا. آج آپ کے جو ہمارے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ بھی, ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے عباس عراقچی صاحب کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب درخواست کی کہ صورتحال جو کشیدہ ہو رہی ہے اس کے لیے رول پلے کریں. پاکستان پہلے بھی بڑا رول پلے کیا ہے, ابھی بھی رول پلے کرے گا. آپ کے خیال میں اس بار کوششیں کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیں پاکستان کا بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپس میں جو جنگ و جدل ہو رہی تھی دونوں فریق پاکستان کی ثالثی کو قبول کر رہے تھے اور پاکستان کی اسی وجہ سے ایک عالمی حیثیت بنی سفارتی حوالے سے اور ثالثی حوالے سے. پاکستان کی لیڈرشپ کا مسلسل رابطہ قائم ہے فریقین کے ساتھ. آپ نے عباس عراقچی صاحب سے گزشتہ رات اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی اور عید کے موقع پہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایرانی پریزیڈنٹ سے بات ہوئی اور پاکستان کو دونوں سائیڈوں سے پاکستان کی ثالثی کو قبول کیا جا رہا ہے. دیکھیں جو ابھی آپ پہلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے, خرابی کس نے پیدا کی ہے؟ خرابی اسرائیل نے کی ہے. اسرائیل کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا یہ ایک ناسور ریاست, میں نہیں کہتا, قائد اعظم نے کہا تھا اور قائد اعظم اور اقبال تو یکساں تھے. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو جو لفظ استعمال کر رہے ہیں میں درست سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بدماشی قائم کی ہوئی تھی. وہ کیوں نہیں اس معاملے کو توڑ چڑھنے دے رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہوتی ہے, اس خطے میں استحکام آتا ہے تو اس کا جواز ختم ہو جائے گا. لیکن
اس کی قیمت جو گڑبڑ ہو رہی ہے نیتن یاہو کو نہیں دینی پڑے گی، اس کی قیمت جو دینی پڑے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دینی پڑے گی. اسی لیے انہوں نے غصے میں، آپ دیکھیں وہ جس بات چیت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسے پاگل قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں امبیرسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ امریکہ کو ہو رہی ہے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، مفاہمتی عمل چل رہا ہے، اور آپ دیکھیں دونوں طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں. امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ پاکستان کا ثالثی عمل جاری ہے، اور یہ ثالثی عمل جو ہے یہ نعمت خداوندی ہے اس دنیا کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کے اس رول کو صرف چائنا نے نہیں، سعودی عرب نے نہیں، قطر نے نہیں، دنیا بھر کے مختلف، جاپان نے، کینیڈا نے، برطانیہ نے، سب نے اپریشیٹ کیا ہے. اور یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کریڈٹ کیوں ہے کہ پاکستان نے یہ معاملہ اس لیے اپنے مفاد میں سمجھ کے کیا ہے کہ اس خطے میں اگر یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کے لیے، سر جنگ کہیں بھی ہو، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا سر، اس سے امریکہ میں بھی تیل کی قیمتیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، لہذا امن کی خاطر پاکستان رول پلے کر رہا ہے. آپ کو ایک موٹا پوائنٹ میں دے رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر دنیا پر ایک میسج چلا گیا ہے کہ جو بھی قوتیں جارحیت کرتی ہیں وہ امبیرسمنٹ سے دوچار ہوتی ہیں. بھارت نے کتنی بڑی غلطی کی پاکستان پر، کیا ہوا؟ آج دنیا بھر میں اس کی جگنسائی ہو رہی ہے. ایران سے امریکہ ایک سپر پاور تھا، ایران بڑی پاور نہیں تھا، لیکن اسرائیل کی شے پر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. آپ کے خیال میں اسرائیل نے پہلے حملہ کر دیا تھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اسرائیل نے حملہ کیا پھر امریکہ نے کیا. دیکھیں وہ دونوں اندر سے ایک ہیں، بڑی کلیئر بات ہے. لیکن آج دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں پرسیپشن یہ ہے کہ ایران نے ثابت قدمی دکھائی ہے. امبیرسمنٹ سے دوچار کون ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں، ظاہر ہے ان کی پوری دنیا میں ایک ساتھ ہے اس بات سے مکر نہیں رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمتی عمل، آج بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے مفاہمتی عمل آگے بڑھے گا تو بات چلے گی. بات یہ کہ امریکہ نے جب حملہ کیا تھا کس بات پہ کیا تھا؟ وہ چاہ رہا تھا رجیم چینج. اس کے بعد سنا ہے کہیں رجیم چینج کی اس نے بات کی ہے؟ اچھا، میں آپ کی یہ جو بات ہے نا یہ بڑی اچھی ہے، میں اس کو آگے بڑھا کے بخاری صاحب آپ پاس آؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی جارح ہوتا ہے، جو بھی حملہ آور ہوتا ہے، اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے انہوں نے انڈیا کی مثال دی کہ انڈیا نے یہ کیا. ابھی یہ جو میرے ہاتھ میں اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو پچھلی بار ہوا شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی، اس بار پوری تسلی کرائیں گے. تو حالات اس طرف بھی جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے ہماری تاریخ ہمسائے کے ساتھ جو دشمن بھی ہے، انفارچونیٹلی ہمسائے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ نصیب نہیں ہوا. جنگوں کی ہسٹری ہے ہماری، 48، 65، 71، کارگل، پھر 25. تو آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اور جب آپ کو وہ نیکسس نظر آ رہا ہو اسرائیل والا جو کہ واضح ہے اب، تو اس میں آپ کو زیادہ، آپ کی پریپیئرڈنس زیادہ ہونی چاہیے. سو یہ اس کا جو امکان ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا. سلمان غنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. بڑا ملک، اپنی طرف سے بڑی قوت، پاکستان پہ اٹیک کیا، سبکی ہوئی. دنیا کی 2 بہترین فورسز، اسرائیل، امریکہ، رجیم چینج، اور یہ کہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی اور بالکل گر جائے گا ایران، سبکی ہوئی. یہ پچھلے 2 سال میں، میرا عرض کرنا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو یہ مار کے 2 ہوئے، ایک مار کا حق جو پاکستان نے کیا اور دوسرا جو ایران نے کیا، اس نے دنیا بھر میں جو وار فیئر کی ڈائنامکس ہیں ان کو تبدیل کر دیا ہے. مثلا آپ کے پاس بڑی سٹرونگ، آپ کے پاس B-52 بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے ہیں، آپ کے پاس آئرن ڈوم ہے، آپ کے پاس تھارڈ سسٹم ہے، آپ کے پاس پیٹریوٹ ہے، لیکن آپ روک نہیں سکے میسائلز کو. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، نو ایئر فورس، نو اسٹرانگ سی فورس، گراؤنڈ فورس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں اس وار میں، چونکہ دشمن بہت دور بیٹھا ہوا ہے. لے دے کے ایک میسائل سسٹم ہے اور اس پہ آپ نے ایکول فوٹنگ پہ لا کے کھڑا کر دیا دنیا کی سپر پاور کو. اور پاکستان کا بھی وہی کہ اپنے سے کہیں بڑی طاقت کو مجبور کر دیا کہ جو پاکستان نے شکست دی ہے نا سر، دیکھیں پاکستان کا میرا خیال ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو پاکستان نے کیا پچھلے 1.5 سال میں. اور شروعات پاکستان، 1.5 سال نہیں سر، مجھے بتائیے پچھلے 1500 سال کی تاریخ پڑھ لیں، اتنی جلدی
اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو گھٹنوں پہ لے آنا کہ وہ دنیا سے کہ سانو بچاؤ، میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا ماضی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی جو پرفارمنس تھی، وار پرفارمنس جس سے ہم کہتے وہ ہیں، ایکسیلنٹ تھی سر. اس نے تو مطلب ایک دم آپ دیکھیں نا پاکستان کا امیج اس جنگ کے بعد کہاں سے کہاں گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے کیا ہم اس لیول کے میڈیٹر تھے؟ آف کورس ناٹ. اس جنگ نے بتایا کہ پاکستان ویٹ کیری کرتا ظاہر ہے. ہے اس جنگ نے مجبور کیا ہمارے برادر ظاہر ہے ممالک کو دنیا کہ طاقت کا ساتھ دیتی ہے، ہم سے طاقت ڈیفنس کی ڈیل بات کرے. سنتی ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 1.5 سال میں دنیا بھر میں پاکستان سے یہ سٹارٹ ہوا، یہ جو جنگ کے ڈائنامکس، مکینکس یہ تبدیل ہو گئے، اور اس میں بڑی طاقتوں کی سبکی ہوئی. سلمان غنی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. اور اب جو وار فیئر کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے وہ دنیا بھر کی طاقتیں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اب اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے. اب جو ریڈنڈنٹ ہے اسے نکال دیا جائے، جو برڈن ہے اسے نکال دیا جائے، جو سمارٹ وار فیئر ہے جیسے پاکستان نے کیا اس کو اڈاپٹ کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. نور اللہ صاحب یہ ذرا پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کے پی کے میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف ایک تحریک وہاں پر بنتی دکھائی دیتی ہے، اور یہ تحریک جو ہے کوئی اپوزیشن نہیں بنا رہی، یہ تحریک جو ہے کوئی دوسری سیاسی جماعتیں نہیں بنا رہی، بلکہ یہ تحریک جو ہے خود ان کی پارٹی کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کی طرف سے شدید قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. 92 انہوں نے ان کے ارکان ہیں، اور ان میں سے جب انہوں نے اجلاس بلایا تو 57 صرف آئے، 35 نہیں آئے. تو اب انہوں نے پھر ایک کہا کہ میں ان کے ساتھ ملاقاتیں کروں گا. اب خبر یہ آئی کہ لوگ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنا چاہتے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے ایک رجیم چینج آ رہی ہے، یعنی وہاں پر تختہ جو ہے الٹنے لگا سہیل افریدی کا؟ ایک تو تختہ الٹنا تو میرے خیال ہے یہ نارمل سی چیز ہوگی، اس میں بار بار حکومتوں کا وہاں بدلنا، پہلے بھی ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ بدل چکے، آئندہ بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے. اصل میں پی ٹی آئی صرف نہیں، پہلے جو وزیر اعلیٰ بدلے ہیں سر وہ خود ان کی پارٹی نے پارٹی نہیں، ابھی بھی اسی طرح آفیشلی ہوگا. ان کے بانی کی طرف سے حکومت آیا تھا تو اس کے مطابق ہوا. ابھی بھی پارٹی اندر اور پارٹی کے اندر کے لوگ اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مل کر اس کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے یا دوبارہ پلان کریں گے. پارٹی اصل میں صرف کے پی میں نہیں پورے ملک میں ایک انتشار کا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پارٹی کے پاس، پولیٹیکل پارٹی نے عوام کی خدمت کا ایجنڈا لے کر چلنا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کچھ آواز اٹھانی ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر پارٹی کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے کہ پارٹی کے اس لیڈر کو آزاد کرایا جائے جو عدالتی پروسیس سے گزر کے اپنی سزا بھگت رہا ہے، جیل میں. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور پھر اس میں وہ فیملی ایشوز ہیں، کچھ لوگوں کا قبضہ کرنے کی خواہش ہے، کوئی چاہتا ہے میرے پاس کنٹرول ہو، کچھ لوگ جو ہے وہ وکلا کی صورت میں اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ بہنیں ہیں، تیسری طرف پارٹی کے کارکن ہیں، تو چوتھی طرف ایم این ایز اور وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ سارا ایک وہ چونچوں کا مربع جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور اس میں وہ اس انتشار کا شکار ہے، اور پھر مفادات کی جنگ ہے. جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ عوام میں جا کر وہ ووٹ نہیں لے پا رہے ہیں یا عوامی حمایت کھو رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اب آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ بڑا واضح صورتحال سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ صرف وہ ایم پی ایس کی حد تک نہیں ہے، یہ ٹاپ لیول پر ان کے تمام لیڈرز میں یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پارٹی کے لیے تو نقصان دہ ہے، یہ کے پی کے عوام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کہ 2.5 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا ہے، وہاں پر لوگوں کے کام کرنے کی بجائے، لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے وہ آپس کے ان جھگڑوں اور اپنے وہ جو ون مین شو والی پالیسی ہے اس پر چل رہے ہیں. اور یقیناً اس کا نقصان کے پی کے عوام کو بھی ہوگا اور پارٹی کو تو کے پی کے عوام کو تو نور اللہ صاحب نقصان ہو رہا ہے. سلمان غنی صاحب ابھی جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ سے متعلق سوال ہوا ہے اور علیمہ خان نے سہیل افریدی کو ڈانٹ پلا دیا. ان کا بجٹ کی کیا بات کریں جو ہے ملاقات کی. دیکھیں واٹس ایپ میں آپ کو بڑی، تو ان کا میرا سوال سنو، میرا سوال یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سر پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے. ان کے خیال میں جو کے پی کے عوام ہیں یا پاکستان کے اوورال عوام ہے، کہتے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم سب سے بڑی پارٹی، کلیم تو کرتے ہیں نا یہ.
تو سر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کتنا ضروری ڈاکومنٹ ہوتا ہے؟ آپ یاد کیجئے ان کے پہلے ایک وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا تھا IMF کو کہ یہ آپ پاکستان کو کوئی قرض وغیرہ نہ دیجیے گا، ان کو اپنے پروگرام میں مت لیجیے گا. یہ اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں سر؟ دیکھیں اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ PTI کے اندر ایک بحرانی کیفیت آ رہی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر جو سیاسی تبدیلی بانی PTI نے کی تھی اس کا مقصد تو ایک نئی صورتحال طاری کرنا تھا. میرا خیال سہیل افریدی صاحب کے آنے کے بعد اسلام آباد تو بڑا مطمئن ہے. اب کوئی ایسی کرائسس کی صورتحال نہیں، کرائسس وہاں پر موجود ہے. اور وہ جو بات کی جا رہی ہے 30 اراکین کی، دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر جو ہوتا ہے نا اس کے پاس پاور بڑی ہوتی ہے. وہی چیف منسٹر اب در بدر پھر رہا ہے، ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ سے پہلے جب اس طرح کی صورتحال طاری ہو تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے خود چیف منسٹر کے لیے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، لیکن خطرہ جو ہے ان کی پارٹی کی سیاست کو ہے. اس لیے دیکھیں بات یہ صوبائی حکومتیں بٹ صاحب بڑی بااختیار ہیں، بڑے ان کے پاس وسائل ہیں. اگر یہ وسائل وہاں پر لوگوں پہ خرچ کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں، روزگار کی فراہمی ہو. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر ایک غیر معمولی صورتحال طاری ہے بدامنی کے حوالے سے کہ انہیں جو پہلی ترجیح ہمیشہ صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے. اور وہاں پر کیا انہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے، بدامنی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے سدباب کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ان کے، لیکن دوسری بات ابھی جس کا ذکر نہیں ہوا، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چیف منسٹر کو انہوں نے ہٹایا تھا، بٹ صاحب میرے ذاتی علم میں ہے کہ وہ اسلام آباد کے لیے پرابلم بھی پیدا کر رہا تھا اور وہ ڈیالہ جیل کے سامنے بھی سرخرو ہوتا ہے. یہ چیف منسٹر تو ایسا ہے کہ نہ ڈیالہ جیل کے سامنے سرخرو ہو پایا ہے اور نہ اسلام آباد سب سے زیادہ مطمئن ہے. لہٰذا یہ ان کے گھر کی لڑائی ہے، گھر کی لڑائی اسی طرح جاری رہے گی. لیکن اس کا خمیازہ جیسے وہ نور اللہ صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے، وہاں صوبے کے عوام بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں. بات یہ کہ ایک مشکل صورتحال کے اندر حکومتیں وہی سرخرو ہوتی ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو اپنی کارکردگی کی بات کرتے تھے، جس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے وہی بتاتا ہے. کہ وہ گلگت میں جا کے بتا رہے تھے کہ کون کون سی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں، کہ سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو کم از کم کچھ کارنامے ایسے ضرور کرنے چاہیے تاکہ وہ پلس پوائنٹ کے طور پہ بتا سکیں کہ ہم نے ان علاقوں میں یہ کیا تھا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کرائسس پیدا کر کے الزامات لگا کر ایک انتشار اور خلفشار پیدا کر کے وہ عوام میں سرخرو ہو پائیں گے تو وقتی طور پر تو یہ کام ہو سکتا ہے. آپ اینڈ دیکھیں کہ آج ایک وقت تھا کہ اڈیالہ جیل پاکستان کے طوفان برپا کرنے کی بات کرتا تھا، آج ان کی ساری سیاست کس بات پہ ہے کہ ایک ملاقات کروا دیں. صرف ایک ملاقات پہ آ گئی ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ خود ان کی پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ کے پاس کچھ بتانے کو ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے جب سہیل افریدی صاحب پنجاب کے دورے پر آئے تھے، لاہور آئے تھے، تو یہاں پر ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا. ان کے ایک جو رکن اسمبلی تھے، شاید ان کے منسٹر بھی تھے، ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے جیسے لاہور کے اندر نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل بن رہا ہے، جسے یہاں پر اتنے ہاسپٹل، اتنی ساری چیزیں جو ہیں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے یا ان کی بیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہیں، شہباز شریف نے بنائی ہیں، آپ کے وہاں پر کوئی ایک مجھے پروجیکٹ بتائیے. تو انہوں نے کہا بہت ہیں. انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا یار یہ آپ کیسا سوال کریں. وہ کوئی ایک بات نہیں بتا سکے، ایک ہاسپٹل کا نام نہیں بتا سکے، ایک سڑک نہیں بتا سکے. ایک وہاں پر شاید BRT ہے جس کے منصوبے پتہ نہیں کتنے ارب کی کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں، وہ بھی منصوبہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکا. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ اب جو وزیر اعلیٰ KP کے تھے پہلے علی امین گنڈا پور، وہ بھی اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پہ نہیں گئے. تو بات کہاں جا کے رکے گی؟ دیکھیے دونوں صاحبان نے جیسا فرمایا بالکل ویسے ہے. میں صرف ایک لفظ سے اختلاف کرتا ہوں، پارٹی. اچھا دیکھیے پارٹی میں ہوتی ہے آرگنائزیشن، جی جی، پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. ہمیں اس پارٹی میں بٹ صاحب آپ نے، سلمان صاحب نے، میں نے، نور اللہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم نے کور کیا، ہمیں وہ سٹرکچر نظر نہیں آیا کبھی. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ، اس میں گروپ بندی ہے، واضح ہے، اور اس کو رپورٹ بھی ہم کرتے رہے ہیں. اگر پارٹی کو صحیح طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا ہوتا تو ہمارے پاس دو بڑی مثالیں ہیں. مثلا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایکسائل میں، آصف زرداری جیل میں، مخدوم امین فہیم، راؤ سکندر اقبال اس وقت پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے، اور پارٹی 2002 کا الیکشن لڑی، بڑی شاندار پرفارمنس دی. ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی. میاں نواز شریف پہلے جیل میں،
پھر ایکسائل میں میاں شہباز شریف ایکسائل میں الیکشن ہوئے، ریزسٹنس کی بڑی شاندار پرفارمنس دی تھی، ادھر ہمیں وہ نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نہیں، 2018 کا الیکشن دیکھیں کہ میاں نواز شریف جیل میں، ان کی بیٹی جیل میں، اس کے باوجود پارٹی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی۔ اب وہ میں اس لیے ان ادوار کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میاں شہباز شریف بھی ایگزائل میں تھے، مریم نواز بھی ایگزائل میں تھی، تو اتنے ٹف حالات میں لیکن پارٹیز پرفارم کرتی رہی اور جمہوری طریقے سے کرتی رہی۔ یہی اگر آرگنائزیشن ہوتی، یہی لیڈرشپ ڈیولپ کی ہوتی پی ٹی آئی نے، تو سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا۔ تو یہ 14 کے قریب گروپس اس وقت ایکٹیو ہیں پارٹی، 14 ہو گئے ہیں سر، 14 شاید اس سے بھی زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ، یہ تو وہ ہے جو ہمارے علم میں ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو ایسے گروپس جہاں پہ متحارب ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، نور اللہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کہیں پہ ہمشیر گان ہیں، کہیں پہ لائرز ہیں، کہیں پہ پارٹی، اور وہ چیئرمین ایک شریف سے آدمی کو لگایا ہوا ہے جن کی کوئی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والا معاملہ ہے، فارورڈ بلاک جو ہے اس کی قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور وہ بعید از امکان نہیں ہے، کیونکہ جب ڈیلیور نہ کر رہے ہوں، اور یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنے ووٹر سے کترا رہے ہیں اس وقت، علی امین گنڈا پور کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی، اور سب سے اہم بات بٹ صاحب وہ پرفارمنس، تو آج کی خبر ہے کہ 4 ارب روپیہ نیب نے کے پی گورنمنٹ کو دیا ہے، کوہستان سکینڈل والا۔ یہ کوہستان سکینڈل ان کے دور میں ہی ہوا تھا، لوگ تو ان کی وہ شفافیت کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، نہیں یہ خود ہی پڑھتے تھے، لوگوں نے کبھی نہیں پڑھے، وہ میں نہیں کوئی لوگ کہہ رہا ہوں نا، لوگوں نے کبھی نہیں پڑھے، یہ خود ہی کہتے تھے اپنے آپ کو شفاف۔ وہ ایک اتنی بڑی ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باقی کیا ہوا گا۔ سونامی بلین ٹری کی کہانیاں ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ریفرنس بنا، ورنہ اس میں سے بھی اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بالکل، صورتحال جو ہے کے پی کے سیاسی اعتبار سے کافی پی ٹی آئی کے لیے مشکل دکھائی دیتی ہے، کس طرح سے وہ اس کے ساتھ نپٹیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نے کے بعد۔